سے اہم مسئلے کے اوپر کہ جو شاید آپ کو بھی بڑا حیران کر دے، اور جب مجھے پتا چلا تھا تو آئی واز ٹوٹلی شاکڈ بائی اٹ. اور اس کی جسے انگریزی میں کہتے ہیں انارمٹی، جو اس کا سائز ہے اس چیز کا، وہ اتنا بڑا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور پھر میں نے کچھ بیانات وغیرہ بھی لوگوں کے نکالے یہاں پہ، جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر حضرات دیتے رہتے ہیں. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب کال آف فیل کے اندر مجھے تضاد نظر آتا ہے تو پھر میں پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یا الہی اس ملک کا بنے گا کیا؟ کہ اگر میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کے آگے جھوٹ بولنا ہے، یا اگر کسی اور نے جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں، اس نے بھی جھوٹ بولنا ہے، یا کوئی آدمی یہاں کی دولت لوٹ کے باہر لے جائے گا اور یہ ملک لٹا پھٹا ہی رہے گا، تو پھر اس ملک کا ہونا کیا ہے؟ بیچ میں آپ کو شارٹ بھی دکھاؤں گا میاں شہباز شریف صاحب کا، جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے، جن کو جو اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کم اور خادم اعلیٰ زیادہ کہلوانا چاہتے ہیں، کو اس کی آئینی گنجائش نہیں ہے، لیکن حکومت پنجاب ان اشتہاروں پہ بھی پیسے خرچ کر رہی ہے جس پہ خادم اعلیٰ لکھا ہوتا ہے، اور یہ غیر آئینی بات ہے. وہ انہوں نے اوتھ ایز اے چیف منسٹر لی ہے، ناٹ ایز خادم اعلیٰ. ان کے مثلا گھر میں، یعنی میں نے پتا کیا، مجھے پتا چلا کہ میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کی لنڈن میں کافی کمپنیز ہیں اور ریئل اسٹیٹ کی کمپنیز ہیں. اور اس باری میرے پاس ان کی 3 کمپنیز، کیو ہولڈنگز لمیٹڈ، کوئنٹ پیڈنگٹن لمیٹڈ، اور یہ کون سی کمپنی ہے جی، فلیگ شپ انویسٹمنٹس لمیٹڈ. ان 3 کمپنیز کی میرے پاس آڈیٹڈ رپورٹس ہیں جو میاں حسین نواز شریف نے ابھی لنڈن میں اتھارٹیز کو سبمٹ کی ہیں ٹیکس پرپسز کے لیے. اور یہ میں کوشش کروں گا کہ سکین ہو کے آپ کی اسکرین پہ بھی چلیں، اور اس میں پورے اکاؤنٹ ہولڈنگز ہیں ان کی، پورے اس میں رقوم ہے، اس کے اندر کتنے لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ ہیں اس کے اندر. میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا اکاؤنٹنٹس کی فگرز وغیرہ جو ہیں، اور اتنے زیادہ فگرز میرے تو پرسنل کیلکولیٹر میں آتے بھی نہیں ہیں. اور ان کی پراپرٹیز ہیں، اور ان کی مالیت ہے جو 3 سال پہلے کی مالیت انہوں نے ڈکلیئر کی ہے. یعنی آج آپ بڑے آرام سے اس کو 40% بڑھا کے بیان کر سکتی ہیں. اور اس کوئنٹ پیڈنگٹن اور کیو ہولڈنگز کی جو رپورٹ ہے، اس کے اوپر حسین نواز کے سائن ہیں، اپنے سگنیچر ہیں. یہ میری بنائی بھی نہیں ہے، یہ ان کی ویب سائٹ سے اویلیبل ہے. یہ رپورٹس تو ویب سائٹ سے اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے وہ ان کی کچھ پراپرٹیز جو انہوں نے وہاں پہ ڈکلیئر کی ہیں. یہ پراپرٹیز میرے سامنے ہیں، جس میں بروڈ پیلس لنڈن میں ان کی جو فلیگ شپ انویسٹمنٹ کے انڈر ہے، اس کی 3 سال پہلے جو قیمت تھی وہ 9 لاکھ پاؤنڈ ہے. اسی طرح فلیٹ نمبر 8 جو ہے ان کا، اس کی 7 لاکھ پاؤنڈ ہے. اسی طرح ان کا گوین ہاؤس جو ہے سلون ایونیو پہ تقریباً 650 اسکوائر فٹ پہ ہے. اس کی گائیڈ پرائز جو ہے وہ انہوں نے لکھی نہیں ہے کیونکہ کانٹریکٹس ایکسچینج کیے ہوئے ہیں. اسی طرح ان کی گلاسٹرشر میں ہے پراپرٹیز، ان کے 10 ڈیوک مینشنز ہیں ڈیوک اسٹریٹ کے اوپر، جن میں ہر ایک کی قیمت جو ہے 15 لاکھ پاؤنڈ کے قریب ہے. اور پھر ان کے فلیٹس ہیں پارک لین مے فیئر میں، جو $500,000 سے شروع ہو کے 3 ملین پاؤنڈ تک پہنچتی ہیں، اور اب آج مارکیٹ کہہ رہی ہے کہ ان کی قیمت 9 ملین پاؤنڈ تک بھی ہے. اور اس کے سروس چارجز ہی صرف جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ روپے ماہانہ ہیں. اور گرین اسٹریٹ پہ لنڈن میں ان کے اپارٹمنٹس ہیں جو 1 ملین پاؤنڈ کے ہیں. یہ تو ان کی مین پراپرٹیز ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک ویسے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیو ہولڈنگز، کوئنٹ پیڈنگٹن اور یہ جو فلیگ شپ انویسٹمنٹس ہیں، حسین نواز جس کے روح رواں ہیں، اور یہ اتنے کروڑوں پاؤنڈ ان کے پاس آ گئے، ماشاءاللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے ان کے اوپر. لیکن یہ کمپنی بھی نیگیٹو میں، یعنی 19 کمپنیاں پاکستان میں چھوڑی وہ بھی نیگیٹو میں، اور لنڈن میں جا کے جو کمپنیاں کھولی وہ بھی نیگیٹو میں. میں سعید الہی صاحب آپ کو انوائٹ کرنے کا یہاں پہ صرف ایک مقصد تھا. کیونکہ میں ایکیوز نہیں کروں گا آپ کو، آپ کا کام نہیں ہے یہ. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ڈاکیومنٹس ہم سے لے کے جائیں اور آپ میاں نواز شریف سے پوچھیں کہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر کروڑوں پاؤنڈ کیسے گیا، جبکہ میاں شہباز شریف کہتے رہتے ہیں کہ لوٹی ہوئی رقم واپس لائیں گے، لوٹی ہوئی رقم واپس لائیں گے. مجھے تو فرینکلی نظر نہیں آتا کہ یہ واپس آئیں گے. آپ یہ پیسے جو ہے نا اس عوام کے ہیں.
آپ ہمیں یہ آ کے دیں گے کہ یہ پیسہ باہر کیسے گیا, چاہے میاں شریف نے لگایا تھا, چاہے میاں شریف کے دادا نے لگایا تھا, چاہے کسی کے پڑپوتے نے لگایا. ایک منٹ, پہلی بات. دوسری بات آپ کو کرپشن کی میں بتا دوں, آپ کو میرے پاس بڑا ایویڈنس ہے. ڈاکٹر صاحب مت مجھے ہاتھ لگائیں ابھی, کیونکہ میں آپ کو اس میں سے نکال رہا ہوں. آپ سے میری دوستی بھی ہے. سوال کریں, میں اس کو جواب دوں گا. SRO نمبر 584/91 ایشو ہوا میاں نواز شریف کے دور حکومت میں, جب وہ وزیر اعظم تھے, اور اس نے کسٹم ڈیوٹی کو ریڈیوس کیا آن شریڈڈ 92, 91 اور بنڈلڈ اسکریپ کو 1500 روپے سے 1000 روپے پر ٹن پہ اس کی قیمت ریڈیوس کی اس SRO نے, اور اس سے شپ بریکنگ انڈسٹری تو تباہ ہو گئی اس ملک کی, لیکن اتفاق فاؤنڈری جو تھی اس نے 1024 ملین بنائے. ٹھیک ہے, آپ کی جو وہ جو کرپشن ہے نا اس کے اوپر میں جا سکتا ہوں, بٹ یہ پروگرام آج اس کے اوپر نہیں ہے. اس پہ نہیں ہے. ایک میری عرض سن لیا, یہ میں نے آپ کو پروف دکھایا پورے پاکستان کو, یہ میرا پروف ہے. یعنی ڈٹائی کی بات یہ ہے, جیسے ابھی کیونکہ میں ان کو غلط لفظ میں نے استعمال کیا, ان کا تو کام ہے اپنی پارٹی چیف کو پروٹیکٹ کرنا. چلے ہماری سیاست ہی ایسی ہے. یہ کروڑوں پاؤنڈ باہر گئے, مجھے ٹریل نہیں مل رہا پاکستان میں کہ یہ حوالے سے گئے, ہنڈی سے گئے, بینک سے گئے. جبکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے سامنے ڈان اخبار, جو پاکستان کا ایک بہت مستند اخبار ہے, اس کی ابھی چند دن پہلے ایک رپورٹ پبلش ہوئی کہ یہاں پہ دکھایا گیا انہوں نے کہ جی پاکستان میں 19 کمپنیوں نے میاں نواز شریف کی جو پیسے دینے ہیں بینکوں کو, وہ ابھی تک نہیں دیے گئے ہیں. اور جو ایسٹس انہوں نے بینکوں کے حوالے کیے تھے وہ بقول بینکس کے, وہ ان کے اپنے نہیں ہیں, ان کے رشتہ داروں کے ہیں, جس کی وجہ سے وہ رشتہ دار بھی کورٹس میں چلے گئے. یعنی وہ پیسہ نہیں مل رہا. واٹ از گوئنگ آن؟ یہ پیسہ آئے گا کیسے واپس؟ ہمارا حال کب ٹھیک ہوگا؟ تو مجھے آپ سے سوال جو پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ڈٹائی سے اگر 19,500 کنال کے گھر کے اندر رہتا ہو اور سال میں صرف 5,000 روپیہ انکم ٹیکس دیتا ہو, تو پھر یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ وہاں پہ نیب کیا کرے گا؟ وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے یا نہیں ہے؟ جو بات کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ میں آ رہی ہے, آپ کو شاید سمجھ میں آ رہی ہو. ایک عام آدمی کو اس سے کیا تسلی یا تشفی ہو سکتی ہے جس کا بچہ اسپتال میں ہو, جس کی بیوی کو علاج نہ مل رہا ہو, جس کو تعلیمی سہولیات نہ مل رہی ہوں, جو گھر سے باہر نکلے تو اس کو یہ اعتبار نہ ہو کہ رات کو واپس گھر آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا. ہزاروں کنالوں کے گھر میں رہنے والے اشخاص جو ہیں ہمارے لیڈران, جب 5,000 روپیہ انکم ٹیکس دیتے ہیں سال کا, تو کیا یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ خان صاحب کیسے کریں گے؟ ان سے ہم کیسے لائیں گے؟ اب یہ میں نے آپ کو اتنی ڈیٹیلز دے دی ہیں, یہ میرے پاس پوری ڈیٹیلز ہے, ملینز اینڈ ملینز آف پاؤنڈز کا جو باہر ریئل اسٹیٹ ہے جو خود ڈکلیئر کی ہے. یعنی یہ میرا الزام نہیں ہے, یہ کسی سوئس عدالت نے الزام نہیں لگایا, یہ خود آپ نے ڈکلیئر کر کے وہاں پہ ٹیکس پرپز کے لیے آپ نے اپنی ایسٹس, آپ نے ہولڈنگز اپنی دکھائی ہیں. اب یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے, اس کو کیسے آپ واپس لائیں گے؟ آپ کرپشن کے خلاف اتنا بولتے ہیں, مجھے حل بتا دیں. مشرف نے اس لیے نہیں کر سکا 74 میں جب نیشنلائز ہوئی اور مشرف سیاست میں تھا, اس کو سیاسی کمپرومائز کرنا تھا. میں نہیں ہوں سیاست میں, مجھے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. پاکستان کا جس نے پیسہ باہر نکالا ہے میں تو اس کے پیچھے گزارش کی ہے کہ 74 لیکن اگر آپ میرے سوال کا جواب آنے دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی مل جائے. کہ کیوں آج تک ابھی سعید الہی صاحب نے کہا جی کوئی چیز پروو نہیں ہوئی نواز شریف کے خلاف, ابھی تک آصف زرداری کہتے ہیں ان کے خلاف کوئی چیز پروو نہیں ہوئی, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اور نواز شریف نے ان کو جیل میں ڈالا تھا, پہلے بھی 93 میں 92-93 جیل رہے آصف زرداری, پھر وہ جیل میں رہے ہیں. ان سے پوچھ لیں آپ, وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر کوئی کسی گورنمنٹ نے کچھ نہیں ثبوت کر سکے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں یہ نہ ہی ہونا ہے یہاں. میں بالکل ذاتی سوال کر رہا ہوں کہ میں لاکھوں روپیہ کماتا ہوں, اللہ کا کرم ہے, مجھے بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے, بہت پیسے ملتے ہیں, مراد بھی ہیں, سب کچھ ہے. میں کرائے کے گھر میں ہوں اور میں ان لوگوں سے ایک مہینے میں 10 گنا زیادہ ٹیکس دے رہا ہوں جن کے بلاول ہاؤس بھی ہیں, جن کے زرداری ہاؤس بھی ہیں, جن کے بے نظیر ہاؤس بھی ہیں, جن کے رائیونٹ فارمز بھی ہیں, جن کے پارک لین اور مے فیئر میں جو ہے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ سعید الہی صاحب میں آ رہا ہوں آگے, میں پروگرام میں پہلے کی بھی باتوں سے میں آگے نکل رہا ہوں, ذرا میں ایک سولوشن لے کے آنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی کمٹمنٹ چاہیے ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹو مجھے. مثلا الیاس گجر صاحب ہیں, MP تھے, پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق تھا. ان کے اوپر میں نے ویڈیو فوٹیج دکھائی کہ انہوں نے اپنے بھائی پولیس والے کے ساتھ مل کے ایک معصوم بچے کو اغوا کیا, 1 ہفتہ تھانے میں رکھا, اس کو چترول کیا. ہم نے ٹی وی کے اوپر پولیس بلوا کے ان کے اوپر FIR کی رپورٹ کروائی, سب کچھ کروایا. رانا مشہود صاحب نے ایکشن لیا,
اس کے بعد گجر صاحب نے پی ایم ایل این جوائن کر دی اور وہ پرچہ وہیں پہ کہیں ٹھپ ہو گیا. کافی کرمنلز ہم نے دیکھے ہیں جس میں ڈاکٹر طاہر جاوید کے اوپر کیسز ہیں جو آپ کے پروفیشن سے جن کا تعلق ہے. کہاں امریکہ کے اوپر. پھر وہ ٹرائل نہیں ایک منٹ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب میری ایک عرض سن لیں آپ. پھر یہاں پہ آصف زرداری کو مت بلیم کریں کہ سوئٹزرلینڈ میں کیوں اپنا پیسہ ہے تو یہاں پہ کر لیں تاکہ پھر میں آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ سیاست ختم نہیں ہونی چاہیے کہ جو شخص ایک جگہ پہ کرائم کرے جیسے عمران خان نے بڑی شروع میں کہا تھا وہ ہر پبلک آفس کے لیے ڈیبار ہونا چاہیے اگر اس کے اوپر نو بجائے اس کے کہ میں اور آپ اس کو بچا رہے ہیں. دیکھیں بہت شکریہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں جو میرے برادر عمران خان صاحب نے کہی ہیں اس کے بارے میں تو 6 سال پہلے نواز شریف صاحب میثاق جمہوریت میں یہ لکھ چکے ہیں جس پہ دونوں پارٹی سائن کر چکی ہیں. اور اب بھی جو نواز شریف صاحب کا 10 پوائنٹ کا ایجنڈا ہے اس میں سب سے نمایاں بات یہی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ احتساب کا ادارہ بنایا جائے جس میں آپ نواز شریف صاحب زرداری صاحب سب پیش ہوں اور قرآن اور ایمان اور قانون کے مطابق ہم نہیں پیش ہونا ہے. انہوں نے تو نہیں آنا پیش ہو چکے ہیں. زرداری صاحب نے آنا میاں صاحب نے مجھے موقع دے دیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے تمام میسر ڈکلیئرڈ ہے ان کے ٹیکس ڈکلیئرڈ ہے. آپ نے بات کی ٹیکس کی جب وہ 2006-07 میں جدہ میں تھے تو انہوں نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا. 8 سے لے کر 10 تک انہوں نے 25 لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا ہے. وہ سیلز میں آپ کو کریکٹ کر دوں وہ سیلز ٹیکس کی بات میں ہے. ایک سیکنڈ آپ کو ڈیبیٹ ول گو آن اپنے لیڈر کو بچانے آج میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ جو بات آپ کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کے لیے تو اچھا نہیں ہوگا آپ نوکریاں چھوڑ کے سیاست شروع کریں. اچھا نہیں ہوگا یہ نوکریاں چھوڑ دیں اپنے سیٹوں کو بچانا چھوڑ دیں اور سیاست کریں. احتساب کا نوکری قائم آ جائے دنیا ٹی وی میں آپ کو دے لیتے ہیں. پی ایم ایل این میں تو نظام قائم ہے احتساب کا. آپ دیکھیں ہم نے اپنے احتساب کا نظام قائم ہے نکالا ہے تو بیٹھے بیٹھے نکل آتے ہیں پارٹی سے فارغ کیا کمال کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز دکھاتا ہوں جو صرف چند دن پہلے میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ پنجاب نے ٹیلی ویژن کیمراز کے آگے ایک بات کہی. پہلے آپ یہ سنیں پھر میں آگے آتا ہوں. واچ ناؤ. تمہارے پیٹوں سے اس غریب قوم کی یہ دولت نکلوا کر پاکستان کے عوام کے قدموں میں نچھاور نہ کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے تھے ایک بڑے جذباتی شہباز شریف کی تقریر جس میں کہتے ہیں لوٹی ہوئی رقم واپس لائی جائے گی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم ہے ان کو واپس لانی چاہیے. لیکن یہاں پہ ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ جیسے عمران خان صاحب ابھی بات کر رہے تھے. خان صاحب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آصف زرداری صاحب پہ بھی نہیں پروو ہوا میاں صاحب پہ بھی نہیں پروو ہوا سارے قابل احترام ہیں ٹھیک ہے. ہوتا یہی ہے نا مثلا ایک جماعت اسلامی کے کارکن ہیں یا آفس بیئرر ہیں ان کو کرپشن کے چارج کے اوپر ان کی جماعت سے نکالا جاتا ہے ان کے اوپر ایویڈنس کلیکٹ ہوتا ہے ان کو